السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے صبح کا ستارہ۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے، علامہ اقبال اس نظم میں صبح کا جو ستارہ ہے اس کی طرف سے باتیں کی ہے، اور صبح کا ستارہ ایک ستارہ ہوتا ہے جو دیگر ستاروں کی بنسبت زیادہ چمکدار ہوتا ہے، دیر تک وہ صبح کے وقت آسمان پہ چمکتا رہتا ہے، اس کو صبح کا ستارہ کہتے ہیں۔ یہ نظم 1904 میں مخزن رسالے میں چھپی اور یہ بانگ درا کی 41ویں نظم ہے۔ اس میں علامہ اقبال کی جو قوت تخیل ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑوں اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑوں۔ صبح کا ستارہ آسمان پر پریشان ہے اور آسمان کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لطف ہمسائیگی یعنی ہمسائے میں رہنے کا لطف، شمس سورج، قمر چاند، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سورج اور چاند کی جو ہمسائیگی کا لطف ہے اس کو چھوڑ دوں، یعنی آسمان میں رہنا ترک کروں اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑوں، اور مجھے جو سحر کا پیغام، صبح کا پیغام دینے کی جو خدمت سپرد کر دی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس خدمت سے دستبردار ہو جاؤں، اس خدمت کو چھوڑ دوں۔ میرے حق میں تو نہیں تاروں کی بستی اچھی، اس بلندی سے زمین والوں کی پستی اچھی۔ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ بات اچھی نہیں ہے کہ میں آسمان پر تاروں کی وادی میں رہوں، تاروں کی بستی میں رہوں، اور کہتا ہے کہ میری بلندی سے تو زمین کے جو لوگ ہیں، زمین کے انسان ہیں، ان کی پستی اچھی ہے، پستی بھلی ہے۔ آسماں کیا عدم آباد وطن ہے میرا، صبح کا دامن صد چاک کفن ہے میرا۔ یعنی صبح کا دامن چاک ہونا کا مطلب ہے صبح نمودار ہونا، اور عدم آباد قبرستان کو کہتے ہیں، جہاں پہ مردے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ آسمان کیا ہے، یہ تو میرے لیے قبرستان کی طرح ہے، جو ہی صبح ہو جاتی ہے میں مر جاتا ہوں، اسی لیے یہ عدم آباد ہے۔ صبح کا دامن صد چاک کفن ہے میرا، اور صبح کا جو دامن چاک ہو جائے تو یہ میرے لیے کفن کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہی صبح نمودار ہو جاتی ہے میں مر جاتا ہوں، تو صبح کا وقت میرے لیے موت کا پیغام ہے، میرے لیے کفن ہے۔ میری قسمت میں ہے ہر روز کا مرنا جینا، ساقی موت کے ہاتھوں سے صبوحی پینا۔ ساقی موت، موت کا شراب پلانے والا، صبوحی شراب کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری قسمت میں ہر روز مرنا جینا لکھا ہے، جب رات ہوتی ہے تو میں زندہ ہو جاتا ہوں، اور جو ہی صبح نمودار ہوتی ہے میں مر جاتا ہوں۔ اسی لیے میری قسمت میں یہ ہے کہ میں گاہے جیتا ہوں، گاہے مرتا ہوں، نہ موت ہمیشہ کے لیے ہے نہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ساقی موت کے ہاتھوں سے صبوحی پینا، اور میری قسمت میں یہی ہے کہ میں ہر روز جو موت کی شراب پلانے والا ہے اس کے ہاتھوں سے میں شراب پیتا ہوں، یعنی صبح کا وقت جو ہے وہ مجھے موت کی شراب پلا دیتا ہے، میں مر جاتا ہوں۔ نہ یہ خدمت، نہ یہ عزت، نہ یہ رفعت اچھی، اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جو صبح کا وقت کا جو پیغام دیتا ہوں، یہ خدمت جو کرتا ہوں، یہ خدمت بھی اچھی نہیں ہے۔ میں بلندی میں رہتا ہوں، میری عزت ہے، تو یہ عزت بھی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہ رفعت اچھی، نہ یہ بلندی جو ہے یعنی نہ یہ اچھی ہے۔ اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ کہتا ہے اس گھڑی بھر میں تھوڑی دیر کے لیے جو میں چمکتا ہوں، اس سے تو اندھیرا اچھا ہے، اس سے تو نہ چمکنا اچھا ہے۔ میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، قعر دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ میری قدرت میرے اختیار، اختر ستارہ، قعر دریا دریا کی گہرائی۔ تو صبح کا تارہ کہتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آسمان کا تارہ کبھی بھی نہ بنتا، اور آسمان میں ستارہ بننے سے بہتر تھا کہ میں دریا کی گہرائی میں کوئی موتی بن جاتا۔ وہاں بھی موجوں کی کشاکش سے جو دل گھبراتا، چھوڑ کر بحر کہیں زیب گلو ہو جاتا۔ موجوں کی کشاکش، موجوں کی کھینچا تانی، اور چھوڑ کر بحر، سمندر کو چھوڑ کر
زیب گلو ہو جاتا، گلے کا ہار بن جاتا، گلے کی خوبصورتی بن جاتا۔ کہتا ہے اگر میں سمندر کی گہرائی میں موتی ہوتا اور وہاں پر موجوں کی کھینچتانی سے میں گھبرا جاتا تو پھر میں وہاں سے نکل کر کسی نہ کسی کے گلے کا ہار بن جاتا۔ ظاہر موتی جو ہوتا ہے اس کو گلے کا ہار بناتے ہیں، اسی لیے کہتا ہے کہ اگر سمندر میں میرا دل گھبرا جاتا تو پھر میں کسی حسینہ کے گلے کا ہار بن جاتا۔ ہے چمکنے میں مزہ حسن کا زیور بن کر، زینت تاج سر بانوئے قیصر بن کر۔ اچھا، زینت خوبصورتی، تاج سر، سر کا تاج، بانوئے قیصر یعنی روم کے بادشاہ کی ملکہ۔ کہتا ہے کہ ایک زیور بن کر، خوبصورت زیور بن کر یا خوبصورتی کا زیور بن کر چمکنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں روم کے جو بادشاہ ہے یا ہم اسے کسی بھی بادشاہ کہہ سکتے ہیں، کسی بادشاہ کی جو ملکہ ہے اس کے سر کا تاج بھی بن سکتا تھا۔ ظاہر ہے ملکہ یا بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے اس پہ بھی موتیاں ٹانکتے ہیں، موتیاں لگاتے ہیں، تو اس لیے ستارہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ملکہ یا کسی بادشاہ کے سر کا تاج بھی بن سکتا تھا۔ ایک پتھر کے جو ٹکڑے کا نصیبہ جاگا، خاتم دست سلیمان کا نگین بن کے رہا۔ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، دست سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ، نگین نگینہ کو کہتے ہیں، جو پتھر، جو موتی جو انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے وہ نگین ہے، نگینہ ہے۔ کہتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک پتھر کا قسمت جاگا تھا، اس کا نصیب جاگا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں انگوٹھی کا نگینہ بن گیا۔ تو میری بھی ہو سکتا ہے قسمت ایسی جاگے کہ میں بھی کسی عظیم انسان کی انگوٹھی کا نگینہ بن جاؤں۔ ایسی چیزوں کا مگر دہر میں ہے کام شکست، ہے گہر ہائے گران مایا کا انجام شکست۔ گہر ہائے گران مایا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ قیمتی موتی۔ کہتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں جو ایسی مادی چیزیں ہیں، چاہے وہ ستارہ ہے، چاہے وہ نگینہ ہے، چاہے وہ موتی ہے، ان چیزوں کی قسمت میں ہمیشہ ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے، ان چیزوں کی قسمت میں ہمیشہ شکست ہی لکھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی جاندار، کوئی مخلوق تو نہیں ہے۔ خاص طور پر یہاں پہ علامہ اقبال انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق موجود ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، تو ستارہ بھی ستارے سے بھی اچھا ہے، نگین سے بھی اچھا ہے، وہ موتی سے بھی اچھا ہے۔ زندگی وہ ہے کہ جو ہو نہ شناسائے اجل، کیا وہ جینا کہ ہو جس میں تقاضائے اجل۔ شناسائے اجل موت سے شناسا ہونا، موت سے آگاہ ہونا، تقاضائے اجل موت کا تقاضا، موت کی ضرورت۔ کہتا ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے کہ وہ اجل سے شناسا نہ ہو، جس کی قسمت میں موت نہ ہو، وہی اصل چیز ہے۔ کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل، جس کے لیے موت کا تقاضا ہو، جس کے لیے موت لازمی ہو، پھر وہ زندگی کیا زندگی ہے۔ یہ انجام اگر زینت عالم ہو کر، کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنم ہو کر۔ کہتا ہے میں اگر موتی بن جاتا ہوں تو میں زینت عالم بن جاتا ہوں، دنیا کے لیے خوبصورتی بن جاتا ہوں، لیکن اگر اس خوبصورتی کا انجام بھی موت ہے، اس خوبصورتی کا انجام بھی شکست ہے، تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کسی پھول میں شبنم بن جاؤں، کہ میری وجہ سے کوئی پھول تر و تازہ ہو جائے، پھول خوبصورت ہو جائے۔ کسی پیشانی کے افشاں کے ستاروں میں رہوں، کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں۔ بہتر یہ ہے کہ میں کسی شخص کی پیشانی پہ، کسی حسینہ کی پیشانی پہ جو چمکدار ذرات ہوتے ہیں، افشاں چمکدار ذرات کو کہتے ہیں، طلائی ذرے جو آنکھوں کے اوپر لگا لیتے ہیں یا پیشانی پہ لگا لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں کسی کے پیشانی پہ افشاں بن جاؤں، اور یا پھر میں کسی مظلوم کے آہوں کی چنگاری بن جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مظلوم کی جو آہیں ہوتی ہیں وہ بن جاؤں، کسی مظلوم کے دل کی دھڑکن بن جاؤں۔ اشک بن کر سر مژگاں سے اٹک جاؤں میں، کیوں نہ اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں میں۔ اب اس سے آگے ایک بیوی کا تذکرہ ہے، اور کس کی بیوی کا تذکرہ کر رہا ہے آگے کے اشعار میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔
کہتا ہے اشک بن کر، آنسو بن کر سر مژگاں یعنی پلکوں کے اوپر اٹک جاؤں، میں ایک آنسو بن کر کہتا ہے کہ پلکوں کے اوپر اٹک جاؤں، پلکوں کے اوپر رہوں، کیوں نہ اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں، میں اس شخص کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بن کر کیوں ٹپک جاؤں۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ جس کا شوہر ہو رواں ہو کے ذرہ میں مستور، سوئے میدان بغا حب وطن سے مجبور۔ کہتا ہے اس شخص کی بیوی جس کا شوہر روانہ ہو کے ذرے میں مستور، ذرہ یعنی جنگ کے لیے جو جاتے ہیں لوہے کا لباس پہن کر، وہ ذرہ ہے۔ کہتا ہے اس میں مستور چھپ کر، وہ لباس پہن کر، ذرہ پہن کر جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہو، میں اس شخص کی بیوی کی آنکھوں کے آنسو کیوں نہ بن جاؤں۔ سوئے میدان وغا حب وطن سے مجبور، سوئے میدان کی طرف، وغا جنگ ہے۔ کہتا ہے اس عورت کا شوہر حب وطن کی محبت سے مجبور ہو کر ذرہ پہن کر میدان جنگ کی طرف جا رہا ہو، اس شخص کی بیوی کی آنکھوں کا آنسو کیوں نہ بن جاؤں۔ یا سو امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو، جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہو۔ کہتا ہے وہ خاتون، وہ بیوی، اس کے دل میں مایوسی اور امید دونوں کا نظارہ موجود ہو۔ مایوسی اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرا شوہر شہید ہو جائے، مر جائے، امید اس لیے کہ ہو سکتا ہے غازی بن کر آ جائے، اسی لیے اس کی آنکھوں میں امید بھی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں مایوسی بھی ہوتی ہے۔ جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہو، وہ خاموش رہتی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں تمام کہانی عیاں ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی اس قدر قیمتی ہوتی ہے کہ تقریر کو بھی اس پر فدا کیا جائے۔ جس کو شوہر کی رضا تاب شکیبائی دے، اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے۔ تاب شکیبائی یعنی صبر کی طاقت۔ کہتا ہے کہ ایسی بیوی، ایسی خاتون جو شوہر کی رضا کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے کہتا ہے صبر کی طاقت رکھتی ہے، وہ صبر کرتی ہے تاکہ میرا شوہر پریشان نہ ہو جائے، اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے، اور ان کی نگاہوں میں حیا کی وجہ سے باتیں عیاں ہوتی ہیں۔ وہ زبان سے بات نہیں کرتی، اس کی آنکھوں سے، وہ خاموش رہتی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں گویائی کی طاقت ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بولتی ہیں، اس کے لب خاموش رہتے ہیں۔ زرد رخصت کی گھڑی عارض گلگوں ہو جائے، کشش حسن غم ہجر سے افزوں ہو جائے۔ اس خاتون، اس بیوی کا چہرہ کہتا ہے زرد پڑ جائے، رخصت کی گھڑی جب اس کا شوہر رخصت ہو رہا ہو، عارض گلگوں ہو جائے۔ عارض گلگوں سرخ پھول، گلگوں سرخ پھول، عارض گال کو کہتے ہیں، چہرے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے رخصت کے، اس کے شوہر کے رخصت کے وقت اس کے سرخ جیسا، اس کے پھول جیسا سرخ چہرہ بھی زرد پڑ جائے۔ اپنے شوہر کی جدائی کی وجہ سے اپنے شوہر کے رخصت کے وقت اس کا پھول جیسا چہرہ زرد پڑ جائے۔ کشش حسن غم ہجر سے افزوں ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اور جو اس کے حسن کی کشش ہے وہ غم ہجر کی وجہ سے، جدائی کے غم کی وجہ سے اور بھی خوبصورت ہو جائے اور بھی حسین ہو جائے۔ لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں، ساغر دیدہ پرنم سے چھلک ہی جاؤں۔ ساغر پیالے کو کہتے ہیں، دیدہ پرنم یعنی بیگی آنکھیں، آنسو بری آنکھیں۔ کہتا ہے کہ وہ خاتون، وہ بیوی لاکھ ضبط کرے پھر بھی میں ان کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں، اور کہتا ہے کہ میں اس کے بیگی جو پیالے ہیں، آنکھوں کو آنسوں سے بھرے پیالے کہا ہے، میں ان کے جو آنسوں سے بھرے ہوئے ساغر ہیں ان سے میں چھلک جاؤں، ٹپک جاؤں۔ آخری شعر میں کہتا ہے خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سوز زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی، عشق کا سوز عشق کی آگ۔ آخری شعر میں تمام جو اس کی پوری خواہش تھی اس کا نچوڑ پیش کیا ہے، اور کہتا ہے کہ پھر میں وہ بے قرار آنسو ہوں گا جو عشق کی شدت کی وجہ سے بیوی کی آنکھوں سے گرا تھا، تو میں جب میں خاک میں ملوں گا تو پھر میں کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا، اور کہتا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی سے میں عشق کی آگ کے بارے میں،
عشق کی حرارت کے بارے میں تمام زمانے کو بتا دوں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم جو علامہ اقبال نے صبح کے ستارے کی باتوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کا مرکزی خیال، جس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان عشق خدا میں اگر خاک میں مل جائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں شناسائے مرگ ہیں، تمام چیزیں مر جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ حیات ابدی پائے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔